اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا اپنے لیے معمول کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تعظیماً کھڑا ہونا اپنے لیے پسند نہیں فرماتے تھے. ٹھیک ہو گیا. لیکن جب فاطمہ الزہرا صاحبزادی تشریف لاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور کیا کرتے؟ کھڑے ہو جاتے, کھڑے ہو کر استقبال کرتے, ماتھا بھی چومتے تھے اور اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے. یہ خواتین کا اعزاز, یہ بیٹی کو اعزاز عطا ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, بیٹیوں کے بارے میں ہم نے وہ احادیث سنی ہیں, اب بیٹے پریشان نہ ہوں. یاد آ گیا جی, جس کو اللہ 3 بیٹیاں عطا فرمائے, جی پیدائش پر مونہ بنائے اور ان کی کفالت کرے, ذمہ داری نکاح کی پوری کرے. حضور علیہ السلام کی 3 احادیث, ایک میں اور وہ 7 جنت میں ہوں گے. اور حضور نے یہ بھی ادب ہم نے پہلے بیان کیا, یہ ہمارا ہاتھ ہوتا ہے, ہاں ہم ملا کے دکھاتے تھے فوراً, نہ یہ ہمارا ہاتھ ہے, یہ ہماری انگلیاں ہیں. وہ صحابہ نے جو ہاتھ دیکھا وہ حضور کا ہاتھ تھا. تو حضور نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں ملا کر دکھائیں گے, میں اور وہ جنت میں سے ساتھ ہوں گے. ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں یہ بیٹی اس کے لیے جنت میں داخلے کا باعث ہوں گی. ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں وہ جہنم سے بچنے کا باعث ہوں گی. یہ اس معاشرے میں حضور فرما رہے جہاں بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے. ہمیں معلوم حد تک معلوم نہیں ہے, یعنی جو ہمارا محدود علم ہے کہ کہیں بیٹوں کے بارے میں ذکر ملتا ہو, کہیں بھی نہیں. ہاں, صدقہ جاریہ بیٹی بھی بنے گی, صدقہ جاریہ بیٹا بھی بنے گا, دونوں کی کفالت اگر نیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن بیٹیوں کو کیونکہ ڈیگریڈ کیا جاتا ہے تو حضور نے اپ لفٹ کیا ہے. اچھا, بیٹیوں کی حدیث تو سب نے سنی, آگے سنیے. جس کو اللہ تعالیٰ 3 بہنوں کی ذمہ داری دے دے, بہنوں کی, اور وہ بہنوں کی ذمہ داری پوری کرے, اسے بھی اللہ جنت عطا فرمائے گا. اور سنیں, جس کو 3 پھپھیوں کی ذمہ داری مل جائے اس کو بھی اللہ یہ بہت ٹچی معاملہ ہے. ہاں, جس کو 3 خالاؤں کی, دیکھیں محرم رشتے کی اہمیت دیکھ رہے ہیں آپ, یہ صرف اسلام کا ہی اعزاز. ہاں, دنیا تو آج نکاح کا انکار کر رہی ہے, تو وہاں محرم کا تمیز کیا رہ جائے گی؟ وہاں ان کے خاندان کہاں بنیں گے؟ 3 بہنوں کی پرورش پر, 3 خالاؤں کی کفالت پر, 3 پھپھیوں کی کفالت پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے. اب بتائیے, جو پروٹیکشن اللہ کا دین ایک عورت کو دیتا ہے, جو رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کو پروٹیکشن دے رہے ہیں, دنیا دے سکتی؟ دنیا کہیں نہیں دے سکتی, ممکن نہیں ہے کہ دنیا دے کبھی. اور یہ جو پروٹیکشن ملی ہے, اگر تصور سے سوچیں تو مرد جو ہے وہ احساس کمتری میں چلا جائے کہ میں کہاں, میرا مقام کیا ہے. لیکن مرد کا اپنا ایک مقام ہے. اللہ کے رسول نے جو بات کہی ہے برحق ہے, چونکہ اللہ کے رسول جو کچھ فرماتے ہیں وہ وہی فرماتے ہیں جو وہی فرماتی ہے. ہاں, ما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی, سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے, جو ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی کیا جاتا ہے. یہ وحی غیر مطلوع کہلاتی ہے, جی, جس کی ہم نماز میں تلاوت نہیں کرتے, جس کی تلاوت نہیں کرتے, لیکن رسول اللہ کی طرف ایک وحی آتی ہے, غیر مطلوع ہے, تلاوت نہیں کی جاتی, لیکن جو آپ کا فرمان ہے وہ وحی غیر مطلوع ہے. یعنی قرآن حکیم کے علاوہ جو وحی آپ پر آئی ہے اس کو ہم عام طور پر سنت و حدیث رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے پہلوؤں, یعنی ابھی تو میں نے 4-5 احادیث پیش کی. ہمارے ایک استاد مرحوم انجینئر نوید احمد صاحب, اللہ ان کے درجات بلند کرے, برسوں پہلے قرآن عربی کی کلاسز انہوں نے کیو ٹی وی پہ ریکارڈ کروائی تھیں, اور ماشاءاللہ باقاعدہ اس پر کورسز ہوئے تھے, کیو ٹی وی کی طرف سے سرٹیفکیٹ بھی ایشو کیے گئے تھے الحمدللہ. انہوں نے باقاعدہ 2 کتابیں مرتب کیے, عورت کی عظمت اور مقام قرآن کریم کی روشنی میں, عورت کی عظمت اور مقام احادیث مبارکہ کی روشنی میں. اور امت کے اسلاف نے بھی یہ کام کیا ہے. تو بات چلی تھی نا کہ ایک مبارک فرمان رسول علیہ السلام سے ایک تاثر کسی بہن نے لے لیا, اللہ کی بندیوں ذرا پڑھو تو صحیح محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو, جہاں عورت کی عظمت ایسی ملتی ہے کہ دنیا تصور نہیں کر سکتی.